جی آج کا نیا ٹاپک ہم شروع کر رہے ہیں جو کہ آپ کا یہ جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے یہ اس کا سٹارٹ ہے. پیچھے آواز آ رہی ہے سب کو؟ اچھا, بیسیکلی آبجیکٹ اورینٹڈ کا ہم سٹارٹ لیتے ہیں, بیسکس لیتے ہیں. جب آپ ایک ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں انٹ اور ایکس لکھتے ہیں تو یہ کس ڈیٹا ٹائپ کا ایک ویریبل میموری میں بن گیا؟ انٹیجر. اور میرے کمپیوٹر میں وہ ہم نے چیک کیا ہے وہ کتنے بائٹس آ رہے ہیں. بکس میں 2 بائٹس لکھا ہوتا ہے, وہ پرانا آرکیٹیکچر ہے. 64 بٹ پی سی پہ میرے پاس یہ 4 بائٹ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم چیک کر چکے ہیں سائز آف کا فنکشن لگا کے. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ کیا ہے. یہ میرا ویریبل ہے, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ڈیٹا. جب میں نے ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ کہا ایکس تو میرے پاس ایک ویریبل ہوا. اگر میں ادھر یہ نہ لگاؤں اور ادھر کہہ دوں وائی تو پھر میرے پاس کتنے ویریبل ہو گئے؟ ان کی ٹائپ کیا ہے؟ ان کا سائز ڈپینڈ کر رہا ہے اس پہ. اگر میں خالی لکھ دوں انٹ پھر تو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ میں لکھ رہا ہوں ڈیٹا ٹائپ اور اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ یہ ویریبل اس کے ساتھ کیا ہوگا. اسی طرح یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ اس کے ساتھ جو ویریبل ہوگا اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے. 1 بائٹ کا ہوگا, اس کے اندر کیریکٹر ہوگا, یہ 4 بائٹ ہوگا, اس میں نمبر ہوگا, اس کے اندر ڈیسیمل والی چیزیں ہوں گی. یہ خصوصیات ہیں اس کی. خصوصیات کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پراپرٹیز. اب اگر یہ بیسیکلی کہلاتے ہیں بیسک ڈیٹا ٹائپس, اور بیسکس کے لیے ایک اور لفظ ہوتا ہے پریمیٹیو. ٹھیک ہے, یہ بالکل مثال اس طرح ہے جیسے آپ کے پاس برکس ہوتی ہیں اور ان کی مدد سے آپ دیوار بنا دیتے ہیں, پوری وال. تو وال اٹ سیلف ایک آبجیکٹ ہے, لیکن اس کے اندر پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس کے ساتھ مل کے بنا ہوا ہے جو کہ مختلف چھوٹے لیول کی چیزیں ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس برکس ہوگی, اس کے اندر آپ کے پاس سیمنٹ ہو گیا. تو برک علیحدہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے, سیمنٹ آپ کے پاس ایک علیحدہ ڈیٹا ہے, اور ان دونوں کی کمبینیشن سے ہمارے پاس ایک کمپلیکس چیز بن رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض کمپلیکس پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں ہم اس طرح سے, لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی کمبینیشن سے ایک اپنی ڈیٹا ٹائپ بنائیں. مثال کے طور پہ میں ایک اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں, لیکن اسٹوڈنٹ کا تو میں اس میں ریکارڈ رکھ سکتا ہوں کہ میرے پاس ایک اسٹرنگ پہ اس کا نام ہو اور مارکس ہو اس کے. لیٹ سپوز اس کا نام, اس کا رول نمبر اور مارکس رکھتے ہیں. تو رول نمبر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپ کے ہو سکتے ہیں. فی الحال ہم ایزیوم کرتے ہیں ہمارے پاس 1 2 3 یہ رول نمبرز ہوں گے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے ڈیٹا میں میرے پاس ہونا چاہیے ایک انٹیجر ٹائپ کا رول نمبر, ایک انٹیجر ٹائپ کے مارکس, اور ایک اسٹرنگ ٹائپ کا نام. اور اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں اسٹوڈنٹ. تو میں نے انٹیجر کیریکٹر فلوٹ کی طرح ایک ڈیٹا ٹائپ بنا دی ہے. کیا بنا دیا؟ ڈیٹا ٹائپ بنائی ہے. اب یہ ڈیٹا ٹائپ کا مطلب بالکل اس طرح ہے کہ اگر میں خالی اسٹوڈنٹ لکھتا ہوں تو یہ بالکل اس طرح ہے جیسے میں انٹ لکھ دوں. ڈیٹا ٹائپ تو بن گئی ہے لیکن ویریبل ساتھ میں نے نہیں بنایا ہوا. جب میں ویریبل بناؤں گا تب ایکچولی میموری میں ایک چیز بنے گی. اس کانسیپٹ کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو ذرا وہ پچھلے کانسیپٹس کے اندر اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کروں. اسی طرح میں اسٹوڈنٹ کے اندر اگر میں ایکس لکھوں گا تو اسٹوڈنٹ ٹائپ کا ایک ویریبل میموری میں بن جائے گا جس کے اندر 4 بائٹس کا رول نمبر ہوگا, 4 بائٹس کا اس کا مارکس ہوں گے, اور پھر اسٹرنگ کا اپنا جو بھی سائز بنتا ہے نیم کا, ایف نیم یا نیم جو بھی میں نے دیا ہوا ہے. تو یہ آپ کے پاس میموری میں ایک چیز بن جائے گی. پھر اس کے اندر میں ڈیٹا رکھنا شروع کروں گا. ہاں, ایکس نام کا. اگر میں نے ساتھ وائی کر دیا تو دوسرے اسٹوڈنٹ کا بن جائے گا. میں ساتھ علی کر دوں تو علی نام کا ایک تیسرا اسٹوڈنٹ بن جائے گا جس کے اندر یہی ساری چیزیں ہوں گی. تو اب دیکھیے اس کے اندر کم ڈیٹا آ رہا ہے اور اس کے اندر زیادہ ڈیٹا آ رہا ہے.
اور یہ اس میں یہ ایک کمپلیٹ اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ریپرزینٹ کر رہا ہے، یہ ایک کمپلیٹ کو کر رہا ہے، یہ ایک کمپلیٹ کو کر رہا ہے. اگر اس کی جگہ میں خالی ان کو یوز کرتا تو پھر بہت کنفیوژن ہوتی، بہت سارے ویریبل ہوتے. رول نمبر اگر میرے پاس 10 اسٹوڈنٹ ہیں تو 10 ویریبل اسٹوڈنٹس کے علیحدہ ہوتے ہیں، ان کا مجھے نام یاد رکھنا ہوتا ہے، اور یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. یہاں تک کانسیپٹ کی سمجھ آئی؟ کوئی کنفیوژن اگر ہے تو پوچھیں. میں سمجھا سکتا ہوں اگر کوئی کنفیوژن ہے. نہیں ہے. اب ہم دوبارہ سے اس ڈیٹا ٹائپ کو بتاتے ہیں کہ سی کے اندر سی پلس پلس میں ہم اس ڈیٹا ٹائپ کو ڈکلیئر کیسے کرتے ہیں. ہم لکھتے ہیں اس کے ساتھ ایک لفظ کلاس. کیا لکھتے ہیں؟ کلاس کے ساتھ میں لکھ دوں گا. عام طور پہ ہر ایک مختلف نیمنگ کنونشنز ہیں. جو پرانے سی پلس پلس کے لوگ ہوتے تھے وہ ہر کلاس بنانے کے ساتھ اس کا نام اس طرح سے لکھتے تھے، سی اسٹوڈنٹ کی یہ کلاس کا نام ہے. کوئی اسمال کے ساتھ لکھتا ہے. ویسے ماڈرن کنونشن یہ ہے کہ آپ کیپٹل لیٹر سے کلاس کا نام، اپنی ڈیٹا ٹائپ کا نام ڈکلیئر کریں. یہ کلاس جو ہے یہ آپ کی اپنی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے. اس کی یہاں سے بریکٹ سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں پہ بریکٹ ختم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عام کنونشن یہ بھی ہے کہ اس طرح بھی ہو. آپ اس بک کو بھی دیکھ لیں، اس کے اندر کیا کنونشن یوز ہو رہی ہے. یہ ہمارے پاس آ گیا بیسک کلاسز. اس کی ہم کنونشنز دیکھ لیتے ہیں. آپ اس چیپٹر کو پڑھیں گے، دیکھیں اینڈ میں سیمی کولن آ رہا ہے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نہیں نظر آ رہا چلے یہ ویڈیو میں آپ کے آ رہا ہوگا. اب اس کے اندر میں نے کیا کہا تھا، ایک اسٹرنگ ہوگا. یہ اسمال ایس ہے، ٹھیک ہے. اسٹرنگ اور ساتھ انٹیجر. تو یہ آپ نے ڈیٹا ٹائپ کریٹ کر دی. جس طرح انٹیجر ڈکلیئر ہوا ہے آپ کے پاس، لیکن وہ میموری میں کوئی جگہ نہیں لیتا جب تک آپ ایکس نہ بنا لیں. اسی طرح یہ میرے پاس کہلاتی ہے کلاس. یہ میرے پاس کہلاتی تھی ڈیٹا ٹائپ، اور یہ کہلاتا تھا ویریبل. جب ہم کلاسز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم اس کا ویریبل اس طرح سے بناتے ہیں. اسٹوڈنٹ ٹائپ کا ایک ویریبل ایکس ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کلاس. اس کو ہم ویریبل نہیں بولتے، اس کے ویریبل کا نام، چونکہ یہ کمپلیکس ہے، اس کے ویریبل کو ہم بولتے ہیں آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ. یہ آبجیکٹ ہے اور وہ بتاتا ہے کہ آبجیکٹ کس ٹائپ کا ہے، اس کلاس ٹائپ. جب تک آبجیکٹ نہیں بنے گا یہ کلاس میموری میں نہیں ہوگی، اس نے کوئی جگہ نہیں لی ہوئی. جی آپ اس کی مثال بالکل اس طرح ہے جیسے آپ نے گھر کا نقشہ بنا لیا. آپ نے کہا یار میرے گھر کے اندر یہ چیزیں ہوں گی. اب نقشہ بنانے کے بعد نقشے میں تو آپ نہیں رہ سکتے نا، جب تک آپ کے پاس لیٹ سپوز 2 میپس ہیں، ٹھیک ہے، مختلف میپ ہیں. اس کا نام ہے میپ 1، اس کا نام ہے میپ 2. 2 نقشے آ گئے. آپ نے گھر بنا لیا میپ 2 ٹائپ کا ہاؤس. جب آپ نے اس اسپیسیفیکیشن پہ ہاؤس بنایا تو میموری میں اس ٹائپ کی چیز بن جائے گی. اس ٹائپ کا کچھ نہیں بنایا، اس کی کوئی اسپیس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جب آپ گھر بنائیں گے تب جا کے آپ اس میں رہ سکیں گے، کیونکہ وہ فزیکلی ایگزسٹ کرے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب آپ کلاس کا آبجیکٹ بناتے ہیں تب وہ فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہے. اب جب ہم آبجیکٹ بنا لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو یہ ویلیوز کیسے دیتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس یوز ہوتا ہے یہ چیز، اس کو ہم بولتے ہیں ڈاٹ آپریٹر. کیا کہتے ہیں؟ ڈاٹ آپریٹر. ٹھیک ہے. ہم اس جگہ کو ذرا سا کلین کرتے ہیں، یہ والا پارٹ، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ ڈاٹ آپریٹر کیسے کام کرتے ہیں. اچھا، یہ میرے پاس کلاس ہے. اس کا میں یہاں پہ اس کو بھی ہم ہٹا دیتے ہیں، اور اس کلاس کا بھی ہم آبجیکٹ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ پارٹ ختم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کلاس کا، اسٹوڈنٹ کلاس کا میرے پاس آبجیکٹ آ جائے. یہ چونکہ میں نے ایس کیپیٹل رکھا ہے، ایکس نام دے. کیا نام دیں ہم اس کو؟ آبجیکٹ دیں، ایکس دیں، علی دے دے، عمران دے دے، ایکس ہم دے دیتے ہیں. تو میموری میں
یہ چیز بن گئی. ٹھیک ہے, ادھر اس کے پاس نام آ گیا, ادھر رول نمبر آ گیا, ادھر مارکس, لیکن ہم نے کوئی ویلیو نہیں دی. پھر جب میں اس کو ایکسس کروں گا, اگر میرے پاس ہو سکتا ہے ایکس کے علاوہ ایک وائی بھی ہوتا تو 2 بن گئے تھے, نیم, رول نمبر اور مارکس. یہ ایکس ہے, یہ وائی کہلاتا ہے. بیسیکلی یہ نام ہے, یہ میموری میں اس کو ڈینوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں کہتا ہوں کہ اس میں نے نمبر ڈالنے ہیں, تو اس کا نام کیا ہے؟ ایکس. تو میں کہوں گا ایکس ڈاٹ کہ ایکس کا نام جو ہے وہ رکھ دو, تو یہاں پہ آ جائے گا, ادھر نہیں آ رہا ہوگا. جب میں لکھوں گا وائی ڈاٹ نیم از اکول ٹو, تو یہاں پہ آ جائے گا, میں کہوں گا ایکس ڈاٹ رول نمبر از اکول ٹو 1 اور وائی ڈاٹ رول نمبر, یہ نمبر ہے ٹھیک ہے نا, از اکول ٹو 2, تو یہاں پہ 1 اور یہاں پہ 2 آ جائے گا, اینڈ سو آن. تو یہ ڈاٹ آپریٹر کے تھرو آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرا آبجیکٹ ہے, اس کے اندر کی اس چیز کے اندر میں نے ویلیو ڈالنی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈاٹ آپریٹر کے تھرو ہم ایکسیس کرتے ہیں کس کو؟ دیکھیں اب ادھر ایک اور لفظ میں یوز کرنے والوں, میں نے کلاس کا لفظ یوز کیا, میں نے آبجیکٹ کا لفظ یوز کیا, ان دونوں, یہ دونوں کلیئر ہیں. پھر میں نے ڈاٹ آپریٹر یوز کیا. اب تیسری چیز میں بتا رہا ہوں, یہ ایک اسٹوڈنٹ کی کیا ہے, یہ ویریبل کے اندر اس کو ہم بولتے ہیں اس کی پراپرٹیز ہیں, تاکہ آپ لوگ سمجھنا شروع کر دیں کہ جب آبجیکٹ بنتا ہے تو اس کے اندر کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک اسٹوڈنٹ کی پراپرٹی دوسرے اسٹوڈنٹ سے ڈفرینٹ ہے. اگر میں کار بناتا ہوں تو ایک کار کی پراپرٹیز دوسری کار سے ڈفرینٹ ہے. اگر وہ سیم کلر میں سیم کمپنی میں بنی ہے تب بھی اس کی پراپرٹی ڈفرینٹ ہے, اس کا رجسٹریشن نمبر ڈفرینٹ ہوگا, اس کا اونر ڈفرینٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہر چیز, ہر آبجیکٹ ڈفرینٹ ہوگا. ذرا سا اس کا ہم پہلے پروگرام بناتے ہیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ابھی ایک ایشو آئے گا, وہ ہم سالو کریں گے. ٹھیک ہے, ہم ادھر ہی ہم اسی پروگرام کو چینج کرتے ہیں, بلکہ سیو ایز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں سٹارٹ لیتا ہوں, مجھے روکے جہاں سمجھنا ہے. کلاس اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, اسٹرنگ نیم, ہو گیا. اس کو میں تھوڑا سا دور کرتا ہوں تاکہ یہ پورا کوڈ ہے. نظر آ رہے پیچھے لاسٹ رو جو ہے, ان کو نظر آ رہے؟ اچھا, اب میں اس کے اندر, اس کا مین کے اندر آبجیکٹ بناتا ہوں. پہلا تو میں کہوں گا اسٹوڈنٹ ٹائپ کا آبجیکٹ بن جائے ایکس. رن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کوئی ایرر آتا ہے, کوئی ایرر نہیں آ رہا. چلیں ہم ایک اور اسٹوڈنٹ, پہلے ایک ایکس کے اندر ویلیوز ڈالتے ہیں. ایکس ڈاٹ نیم از اکول ٹو, اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہے. یہاں بہت امپورٹنٹ کام ہونے والا ہے, ایک ایرر آئے گا, اس کو ہم سمجھیں گے تاکہ ہم کانسیپٹ کو آگے لے کے جائیں. ایرر آ رہا ہے, کیا ایرر آ رہا ہے؟ اسٹوڈنٹ نیم از پرائیویٹ. یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب کسی آبجیکٹ کی پراپرٹیز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل آپ لوگوں کی بھی, آپ لوگ ہیومن کلاس کے آبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کچھ پراپرٹیز ہیں جو آپ کے دوست ایکسیس کر سکتے ہیں, لیکن کچھ پراپرٹیز وہ نہیں ایکسیس کر سکیں گے. ٹھیک ہے, بعض انفارمیشن آپ ان کو کہیں گے یار یہ میری پرائیویٹ ہے, اس میں آپ بات نہ کرو. اس کے اندر بھی جب ہم اس طرح سے ڈائریکٹ کچھ لکھتے ہیں, وہ بائی ڈیفالٹ کنسیڈر ہوتا ہے پرائیویٹ. کیا کنسیڈر ہوتے ہیں؟ کسی بھی کلاس کے اندر 2 خاص چیزیں ہوتی ہیں, بعض چیزیں اس کی پرائیویٹ ہوتی ہیں, بعض ہوتی ہیں پبلک. پبلک کو آپ یہاں باہر سے بیٹھ کے ایکسیس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر ہے, وہ آپ کی پرائیویٹ انفارمیشن ہے. اگر اس اسلامک سینٹر والے یا
پشاور یونیورسٹی والے یا کسی اور یونیورسٹی میں جہاں پہ آپ نے داخلہ لیا ہے انہوں نے آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر بھی نوٹ کر لیا، پھر تو آپ کے پرائیویٹ انفارمیشن باہر چلی گئی ہے، اور کریڈٹ کارڈ سے ریلیٹڈ جتنے بھی وہ ہیں، جیسے وہ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ ایڈریس، آپ کا فون نمبر وغیرہ وغیرہ، وہ انفارمیشن بھی دے دی پرائیویٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اس کو ایکسیس کر سک رہا ہے. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا یہ میری انفارمیشن پرائیویٹ ہے تو اس کو صرف آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ کا جو آبجیکٹ ایکس بنا ہوا ہے وہ اپنی اس انفارمیشن کو ایکسیس کر سکتا ہے. یہ باہر اس کلاس سے باہر جہاں پہ یہ بریکٹ اس کی ختم ہوئی ہے، اس سے باہر یہ کوئی بھی کلاس اس کو یا کوئی بھی فنکشن کال کرے وہ نہیں ایکسیس کر سکتا. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم یہاں پہ آ کے لکھ دیتے ہیں پبلک اور کولن. اس کا مطلب ہے اس سے آگے جو کچھ ہے وہ پبلک انفارمیشن ہے. اب ہو سکتا ہے یہ چیز کام کرے، ہم دیکھتے ہیں اگر ہم نے سنٹیکس صحیح لکھا ہے تو، اور پروگرام کام کر گیا. اس کا مطلب ہے اگر میں نے پبلک لکھ دیا تو یہ چیز کام کرے گی. اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم آہستہ آہستہ کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے میں نے نیم اس کو دے دیا، میں ادھر ایک ہی لائن میں لکھتا ہوں تاکہ اسپیس نہ ہو، ادروائز آپ علیحدہ لائنوں میں لکھیں ایکس ڈاٹ رول. یہ دیکھیں خود بخود جب میں ایکس لکھوں گا آپ دیکھیں اس کی پراپرٹیز آ جائیں گی. ڈاٹ نشان لگائیں تو آپ دیکھیں اسے کہہ دیے اس کے اندر مارکس، رول نمبر. یہ آپ کو ایڈیٹر بھی یہ چیز بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے بھی دیکھ لیا کہ یار یہ ایک آبجیکٹ ہے. تو آپ نے کہہ دیے اس کے مارکس جو ہیں، اس کے مارکس کتنے ہیں مڈ ٹرم میں 21، اور اس کا رول نمبر جو ہے وہ لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں رول نمبر 1 ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں سی آؤٹ ایکس ڈاٹ نیم، اور پھر اس کے بعد یہ کولن میں لگا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا فرق پتہ چلے کہ یہ نام ہے اس بندے کا، اور اس کے بعد یا ہم یہ نشان لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم کہہ دیتے ہیں ایکس ڈاٹ پہلے رول نمبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نمبر اور پھر نیم، اور پھر ہم اسپیس دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ساتھ ایکس ڈاٹ. ٹھیک ہے، اس کو میں نے بند کیا. یہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ آ گیا. ہاں نہیں، صرف ایکس ہی نہیں. چلیں ایکس کو بھی پرنٹ کر کے دیتے ہیں. رول نمبر 1 نیم. اس کو آپ اور میننگ فل کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ یہاں پہ کر لیں. ٹھیک ہے، ادھر کر لیں. اب یہ اور میننگ فل طریقے سے آ جائے گا. اب یہ خالی انٹیجر فلوٹ کے ساتھ ہم نہ کر سکتے. اب میرے پاس ایک اپنا ڈیٹا آ گیا ہے، ڈیٹا اسٹرکچر آ گیا ہے جس کے تھرو میں اپنی انفارمیشن اسٹوڈنٹ والا پرابلم سالو کر سکتا ہوں. اگر میں کسی امپلائیز کے بارے میں انفارمیشن رکھ رہا ہوں تو اس کے لیے پھر امپلائیز کی کلاس میں بناؤں گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سبجیکٹ کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ سبجیکٹ کیا ہے، اس کے اندر کتنے ویکس ہیں، اس کے کتنے کریڈٹ آورز ہیں، اس کی اپنی کلاس بناؤں گا. یہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر ہے، اس کی اپنی کلاس میں بناؤں گا. اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں. یہاں تک کوئی کوشچن ہے تو بتائیں. چلیں، ان کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ خالی آپ کے کوشچن پہ آتے ہیں. اچھا، اپنا کوشچن یاد رکھیں. انہوں نے اس وقت ایک کوشچن پوچھا ہے کہ اگر ہم خالی ایکس پرنٹ کریں تو کیا ہوگا. تو ہم ایسے کرتے ہیں، یہاں پہ لکھتے ہیں سی آؤٹ نیکسٹ لائن پہ اور ایکس لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چلیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایکس کو ڈائریکٹ کیسے کر رہے ہیں، ایکس کی کس پراپرٹی کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے. کلاس بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہوتا ہے. ہم نے سی کے اندر ایک ٹاپک ہمارا رہ گیا تھا جس کا نام تھا اسٹرکچرز. ٹائم ہوا تو میں دوبارہ بتاؤں گا. وہ یہی چیز ہے، صرف یہاں اسٹرکٹ لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ اور یہاں بناتے وقت اسٹرکٹ لکھنا ہوتا ہے ہمیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ بائی ڈیفالٹ پبلک ہوتا ہے، یہ بائی ڈیفالٹ پرائیویٹ ہے. یوز کر سکتے ہیں لیکن کلاسز چونکہ ہو رہی ہیں تو کلاسز کو یوز کریں. ٹھیک ہے، اگر میں اچھا اب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آبجیکٹ اورینٹڈ کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہم بولتے ہیں
انکیپسولیشن آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ پیٹ میں درد ہے، وہ آپ کو ایک کیپسول دے دیتا ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پاس، ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو ڈاکٹر کیا کرتا تھا، آپ کو کاغذ کے اندر جیسے پیناڈول ہے تو اس کو پاؤڈر کر دیا، دوسری چیز کر دی، تیسری، 3-4 دوائیاں بنا کے اس نے، اس کو بولتے تھے پڑیا، تو اس طرح کی آپ کو 20 پڑیا بنا کے دے دیتا تھا، کہتا تھا صبح دوپہر شام کھائیں تاکہ آپ کو کنفیوژن ہی نہ ہو. لیکن اب آپ کے پاس وہی اس کا ماڈرن ورژن آ گیا کیپسول. کیپسول کے اندر آپ کے پاس کیا پڑا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے پیٹ پہ ڈیزالو ہو جاتا ہے. وی آر ناٹ کنسرنڈ کہ اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے. اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یوزر کنسرن نہ، وہ ڈائریکٹ میرے ویریبلس کو نہ ایکسس کرے، اس کو نہ نظر آ رہا ہو، اس کو میں ایک خاص انٹرفیس دوں جس کے تھرو وہ اس کو ایکسس کرے. جیسے بعض چیزیں ایکسس کرنا خطرناک ہو جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے، ڈیٹا انٹیگریٹی وغیرہ کی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کے گھر کے باہر ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس میں بہت زیادہ بجلی آ رہی ہے. اس سے بجلی کی تاریں آئی ہوئی ہیں اور آپ کے گھر میں مختلف کمروں میں وہ 2 تاریں آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہی ایک اور کمرے میں بھی آئی ہوئی ہے. اب کرنے کو تو آپ اپنا فریج لے کے اس کے سوئچ کو لے کے اس کے سوئچ کی ایک تار کو اس کے ساتھ باندھ دیں اور ایک تار کو اس کے ساتھ باندھ دیں، یہ کام کرے گا. لیکن یہ کتنا خطرناک ہے کہ آپ ڈائریکٹ تاریں لے کے اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، اس کے لیے آپ کو ایک انٹرفیس دے دیا ہے اور ادھر بٹن آن آف کا دے دیا ہے. اب آپ کا اس سے کنسرن نہیں ہے کہ اس سوئچ کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ نے آ کے اپنا شو لیا اور شو کو اس کے اندر کنیکٹ کر دیا اور آپ کا فریج آن ہو گیا، اور یہ بالکل سیف ہے. تو بعض اوقات ہمیں انفارمیشن اپنی یا اپنی کلاس کے اندر بعض ڈیٹا جو ہوتے ہیں جس کی انٹیگریٹی رکھنی ہوتی ہے، اس کو سیف رکھنے کے لیے ہم یوزر کو ایک انٹرفیس دے دیتے ہیں کہ بھئی تم اس کے تھرو میری ان چیزوں کو ایکسس کرو، اس کے بغیر نہ کرو. تو میں نے یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایک بات بتائی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو پرائیویٹ ممبر ہوتا ہے، کہاں گیا ہمارا پروگرام، یہ جو پرائیویٹ ممبر ہوتا ہے اس کو یہ کلاس یا کلاس کے ممبرز، یاد رکھیں کلاس یا کلاس کے ممبرز وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر آپ کے پاس پرائیویٹ ہے، آپ کے اندر ایک فنکشن ہے شاپنگ کا، آپ کا موڈ ہوا، موڈ کا ویریبل چینج ہو گیا کہ میں آج بور ہو رہا ہوں، کیا کروں، دوسرا ویریبل آ گیا، سیلری آ گئی ہے. اب آپ نے 2 ویریبلس کی بیس پہ ایک فنکشن چلایا شاپنگ کا. وہ شاپنگ کا فنکشن آپ کے اس پرائیویٹ ممبر کو ایکسیس کر سکتا ہے، لیکن یہ یونیورسٹی جب شاپنگ کرے گی تو وہ آپ کے پرائیویٹ ممبر کو نہیں ایکسیس کر سکتی. آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ہے ہماری یہ پرائیویٹ رہے. اس کو ہم یہاں پہ، بلکہ بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پہ لکھ دوں پرائیویٹ، ٹھیک ہے، اور میں پبلک کے اندر فنکشن ڈیفائن کروں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کہہ دوں void display info. یہ چلیں، پہلے تو ہم نے ان کے اندر ویلیوز ڈالنی ہے، اس طرح ہم ویلیو ڈال نہیں سکتے. تو جو ایک سٹینڈرڈ چل رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں گیٹ اور سیٹ. کیا بولتے ہیں؟ جب بھی کسی ویریبل کی آپ نے ویلیو لینی ہو تو لینے کے لیے انگریزی کا ورڈ ہے گیٹ. اس کی ویلیو آپ نے سیٹ کرنی ہو تو اس کے لیے لفظ ہے سیٹ. تو مجھے کیسے فرق پتہ چلے گا؟ یہ ایک سٹینڈرڈ چل رہا ہے ہر لینگویج کے اندر. آپ نے ایک کا سیکھ لیا تو آپ کو آٹومیٹکلی، میں کہوں ایک کلاس ہے اس کے اندر ایک نمبر، ایک اس کا ایک پراپرٹی ہے ٹیکسٹ، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کو سیٹ کرنے کے لیے سیٹ ٹیکسٹ ہے، اس کی ویلیو لینے کے لیے گیٹ ٹیکسٹ ہے. ادھر سمجھ لیں اس رول کو. فار ایگزامپل میرے پاس ایک کلاس ہے، کلاس ملٹی میڈیا. میں ایک ملٹی میڈیا کا اسپیسیفیکیشن دے رہا ہوں اور اس کے اندر ایک ویریبل ہے بولین،
اس کا نام ہے لیٹ سپوز اسٹیٹس، یا ہم اس کو اسٹرنگ کر لیتے ہیں، چلیں اسٹرنگ، کہ یہ آن ہوگا یا آف ہوگا. لیکن چونکہ یہ پرائیویٹ ہے تو میں پھر اس کے اندر فنکشن بناؤں گا جس کو میں کال کر کے اس کو آن اور آف کر سکوں گا. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو فنکشن میں بناؤں گا، اسٹیٹس ویریبل کا نام اگر اسٹیٹس ہے تو اس کے دو فنکشن بنیں گے، گیٹ اسٹیٹس اور گیٹ اسٹیٹس کیا کرے گا، یہ سمپلی ریٹرن کر دے گا آپ کو اس کی ویلیو. تو آپ جب بھی اس فنکشن کو کال کریں گے آپ کو ڈائریکٹ اس کی ویلیو مل جائے گی. آپ ڈائریکٹ نہیں کال کر سکتے، آپ اس کے تھرو کال کر رہے ہیں. مثلا آپ کا دوست آپ کو کہتا ہے یار پلیز اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر دے دو، ہم نے ٹرانزیکشن کرنی ہے، تو وہ آپ کے اب وہ آپ کا فنکشن ہے، وہ اس کو ریٹرن کرتے ہیں نہیں کرتا. اسی طرح سیٹ اسٹیٹس کو آپ ویلیو دیتے ہیں کہ بھئی یار اس کو میں نے ویلیو دینی ہے آن کی، تو اس کو پلیز آن کر دو، تو وہ کہہ دے گا اچھا ٹھیک ہے، اسٹیٹس از ایکول ٹو یہ جو بھی ویریبل ہوگا اس کی ویلیو ادھر اسائن. تو ہم اب اپنے پروگرام کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. یہاں پہ ہم ایسے کرتے ہیں، اس پروگرام کو چھوٹا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے کنفیوژن نہ ہو. ٹھیک ہے، میں یہ صرف مارکس ڈالتا ہوں فی الحال، پھر بڑھائیں گے اس کو. ٹھیک ہے، کیونکہ فنکشن زیادہ ہوں گے پھر آپ کنفیوز ہوں گے. تو اگر مجھے مارکس اسٹوڈنٹ کے سیٹ کرنے ہیں تو میں لکھوں گا void set marks، اور اس کو میں انٹیجر پاس کروں گا. لیٹ سپوز انٹیجر ویریبل، لیٹ سپوز ہم کہہ دیتے ہیں ایکس، ٹھیک ہے، اور یا آئی دے دیتے ہیں تاکہ نیچے کنفیوژن نہ ہو. اور اس کو یہاں پہ ہم بند کر دیں. یہاں میں نے اس کا پروٹوٹائپ دیا، پہلے ہم یہاں پروٹوٹائپ دیتے تھے، یاد ہے. اسی طرح دوسرا فنکشن ہو جائے گا void get marks، جو کہ ریٹرن کرے گا مجھے کیا، انٹیجر، اس کے مارکس لے کے. یہاں پہ آپ پروٹوٹائپ دیتے ہیں اور پھر کلاس کے باہر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. پہلے آپ لکھتے ہیں یہاں پہ کلاس کا نام اسٹوڈنٹ، اور اسٹوڈنٹ کے اندر کون فنکشن ہے اس نے آپ کو بتا دیا، گیٹ مارکس بنانے ہیں یا سیٹ مارکس کرنا ہے. تو میں یہاں کہہ دیتا ہوں گیٹ مارکس مجھے کر کے دو. گیٹ مارکس آپ کو کیا کر کے دے رہا ہے، ریٹرن کر کے دے رہا ہے مارکس. چونکہ یہ اس کی فیملی میں ہے، اس کلاس کا ممبر ہے، تو یہ ایکسیس کر سکتا ہے، لیکن مین چونکہ اس کا ممبر نہیں ہے یہ ایکسیس نہیں کر سکتا. اسی طرح میں اسٹوڈنٹ ڈاٹ سیٹ مارکس، اور اس کے اندر ایک ویلیو پاس کرتا ہوں انٹیجر آئی، میں نے جو یہاں لکھی ہوئی ہے، اور میں یہاں پہ اس کو کہوں گا مارکس از ایکول ٹو آئی. ٹھیک ہے، اب مین کے اندر میں ان کو اس کی ویلیوز کیسے چینج کروں گا، یہاں دیکھتے ہیں. مین کے اندر میں کہوں گا ایکس ڈاٹ، جب میں ڈاٹ لگاتا ہوں آپ دیکھیں پرائیویٹ ممبر وہ مجھے ایکسیس ہی نہیں دے رہا. یہاں پہ ایک مارکس جو تھا میرے پاس، یہاں دیکھیں یہ مارکس کیا ہے، یہ پرائیویٹ ہے نا. جب میں اس کے ساتھ ڈاٹ لگاتا ہوں تو مجھے کہتا ہے آپ کے پاس ان پبلک ممبرس کا تو ایکسیس ہے، پرائیویٹ کا نہیں ہے. تو میں سیٹ مارکس لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس کے مارکس 20 کر دیں، کیا کر دیں، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں سی آؤٹ کرو ایکس ڈاٹ گیٹ مارکس، کہ مجھے اس کے مارکس نکال کے دو. اب جب میں پرنٹ کروں گا کیا ایرر آ رہا ہے، انٹ سیٹ مارک ڈز ناٹ مین اینی کلاس اسٹوڈنٹ. ایک منٹ میں نے اوپر اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے نا، گیٹ، اچھا سوری، اس کے ساتھ میں نے یہ نہیں لکھا، انٹیجر نہیں لکھا، اور اس کے ساتھ پورا سگنیچر نہیں دیا تھا، پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے. انٹیجر، سوری، اس کو تھوڑا ہم پاس کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس اور لینگویجز سے ڈفرینٹ ہے، ان میں ہم اندر ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کے مارکس. اگر میں اس کلاس کے باہر لکھنے کی جگہ دوسرا ویریبل بناتا ہوں انٹیجر، بلکہ اسٹرنگ نیم، اور میں یہاں
لکھتا ہوں void set name string I, اور میں یہاں پہ پروٹوٹائپ بنانے کی جگہ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتا ہوں. یہ دونوں طریقے ہیں, لیکن جب میں یہاں ڈائریکٹ لکھوں گا تو یہ ان لائن فنکشن بن جائے گا جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی میں کر سکتا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں اس ویریبل کا نام لکھ دوں گا کہ name از equal to I, کیونکہ جب میں نیم لکھوں گا تو یہ اس کلاس کے اندر ڈھونڈے گا کہ نیم پرائیویٹ میں موجود ہے نہیں موجود ہے. اسی طرح میں کہہ دوں گا انٹیجر گیٹ نیم, اور یہ ریٹرن کر دے گا مجھے. تو میں یہاں پہ کہہ سکتا ہوں فار ایگزامپل ایکس ڈاٹ نیم ایکس ڈاٹ, اب آپ دیکھیں سیٹ نیم اور گیٹ نیم بھی آ گئے. میں اس کو نام دینا چاہتا ہوں اسد, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو سی آؤٹ کرتا ہوں میں ایکس ڈاٹ گیٹ نیم, تو مجھے پرنٹ کر کے دے گا. ادھر ہم ساتھ اینڈ ایل کر لیتے ہیں تاکہ وہ اگلی لائن. اچھا, کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ نیم واز ناٹ ڈکلیئرڈ ان دس اسکوپ. او یہ میں ایس اسمال ہے, اصل میں وہ جاوا کے اندر ہمارے پاس کیپٹل ہوتا ہے, عادت ہو گئی ہے. اچھا, ادھر ہم نے کیا کیا ہے کنونشن ناٹ یوز, ایک سیکنڈ, ایک تو آبویس ریزن ہے, نام چونکہ اسٹرنگ ہے تو یہ تو اسٹرنگ ریٹرن کرے گا نا, انٹیجر تو نہیں ریٹرن کرے گا. اب آپ اس کو سی ان کیسے کریں گے؟ آپ نے سی ان اگر کرنا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کہہ دیں گے سی آؤٹ انٹر نیم, ٹھیک ہے, سی ان. اب آپ نے سی ان کسی ویریبل میں ڈال دیا, فار ایگزامپل آپ نے کہہ دیا اسٹرنگ ٹیمپرری ایک ویریبل لے لیا, تو سی ان کر دیا ٹیمپ, اور اس کے بعد آپ کہہ دیں ایکس ڈاٹ سیٹ نیم از ٹیمپ. تو آپ سی ان کر کے ٹیمپ میں ڈائریکٹ ڈیٹا ڈال رہے ہیں. انٹر نیم, میں اس کا نیم کچھ بھی رکھ دیتا ہوں, علی کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کر سکتے ہیں, ایون آپ اس گیٹ نیم کے اندر بھی سی ان ڈال سکتے ہیں کہ سی ان ہو کہ وہ گیٹ ہو جائے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ سی ان نہ ہو, تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا, بس ادھر ختم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں پہ سی ان نہ ہو, ہم ڈائریکٹ اس کو یہاں سے سی ان کریں کہ جب بھی ہم کہیں کوئی ویلیو دیں تو سیٹ نیم کے اندر اس کو فنکشن پاس کیے بغیر یہاں سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن بیسٹ اپروچ یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو جو اسٹینڈرڈ طریقہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اتنا کافی آج کے لیے, یہ بالکل نیا کانسیپٹ ہے, اس کی